گفتگو سامعین کی خدمت میں پیش کریں عبدالصمد سلمہ ابن مولانا رضوان احمد قاسمی، تشریف لائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العزیز والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے آپ کو بتا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے، دور دراز کا سفر کیا، قیمتی وقت صرف کیا، اپنے آرام کو تج اور راحت کو قربان کیا، آپ کا اس طرف بیٹھنا، ایسی دینی محفلیں قائم کرنا اور اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اس سے امت کی ساکھ اور ملی تشخص باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، میں اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سی جھوپڑیوں کی شکل میں، کوئی قلعہ کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہنی حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمہ ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی اور مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے عقائد و افکار صحیح ہوتے ہیں، فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ دوستو، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن اب آپ سوچ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، خدا را مجھے بتائیے، کیا کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو بھی کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے، یقیناً یہ کام آج تک نہ کسی سے ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے زندگی دی ہے وہ اس بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات، ان کی مشق و تمرین اور ٹریننگ میں نے محترم دوستو مال و دولت، بہترین دنیاوی کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی۔ دیوار حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہیں۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس مکاتب سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی علماء کرام سے، اور اس ابدی زندگی میں رزقاری حاصل ہو سکتا ہے تو انہی فرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے حضرات سے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ اور کسی نے کمال عقیدت و ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ اس لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد و افکار صحیح و سنوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے چینی کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے الغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء و مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپا
اگر بر وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مدارس و مکاتب کا جان نہ پھیلاتے، تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار میں وسطیت و پرستی کا رچا ہوتا، الحاد و لاطینیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، اور قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ کوسوں دور ہوتے۔ انہیں اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبات کی واقفیت نہ ہوتی، اپنی تاریخ اور اپنے کارناموں کی انہیں ہوا تک نہ لگتی۔ ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ انہوں نے بر وقت مسلمانوں کو سنبھالا، انہیں اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور اپنی اہمیت کا احساس دلایا، اور مسلمانوں کی ملی تشخص اور ان کی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ حضرات، اس وقت جو چپا چپا پر مدارس و مکاتب قائم ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا تعلق بھی ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کا تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم و روح دونوں زندہ ہے۔ اگر یہ تعلق ختم ہوا تو پھر خدا ہی ہمارا حافظ ہے۔ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو۔ دوستو، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے؟ ان سے نوکری نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ ان حضرات سے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے ہم سے اس کا وعدہ کیا ہے، قرآن میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے اس کا تعلق ہوتا تو بیوقوف بھوکے مرتے۔ لیکن نظام قدرت عجیب ہے، اس لیے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اور مقصد زندگی پیغام خداوندی ہے، دعوت و ارشاد ہے۔ اس کاروان سفر میں رہ کر اپنی ابدی زندگی سنوارنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس بارے میں اسلام و قرآن کے ارشادات مکمل واضح ہیں۔ صحابہ کرام اور اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اس دنیا سے کس طرح خوشی چھینی کی اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود ان کے حصے میں آئی۔ حضرات، یہ مدارس دراصل اسلامی چھاؤنیاں ہیں، ان کے سایہ میں زندگی ملتی ہے، اقدار کی بن کلیاں چٹکتی ہیں، افکار کے پھول کھلتے ہیں، ان کے سایہ میں، قرآن و حدیث کے سایہ میں زندگی پل کر جوان ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان مدارس کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و اسلام کی اعانت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ان کے دوسرے فرزند عبدالواحد سلمہ کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بھی تشریف لائے اور اپنی تقریر دلپذیر عوام الناس کی خدمت میں پیش کریں۔ عبدالواحد سلمہ یہ بھی مولانا رضوان صاحب قاسم اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں مولانا کہ میں صرف خود ہی عالم دین نہیں ہوں، بلکہ علم دین سے محبت کا یہ اثر دیکھیے کہ میں اپنے بچے کو بھی علماء فضلاء کی سب میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اس فکر کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے۔ معزز علماء کرام اور حاضرین گرامی قدر، آج میری تقریر کا عنوان ارتداد کی روک تھام اور برادران وطن کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، امت مسلمہ قرب قیامت کے جن فتنوں اور آزمائشوں سے نبرد آزما اور دوچار ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک ارتداد کا فتنہ ہے۔ بقول مفکر اسلام
امام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تمام فتنے وقتی ہیں، وقت کے اعتبار سے مضمحل اور معطل ہونے والے ہیں، لیکن نئی نسل میں بڑھتا ہوا فکری ارتداد نہایت ہولناک اور کافی سنگین ہے، کیونکہ میری گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نام کے مسلمان رہ جائیں گے اور غیر شعوری طور پر بتدریج ایمان و یقین کی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں گے۔ سامعین باطن کی اصل بات تو یہ ہے کہ تمام گمراہ کن مذاہب اور شیطانی طاغوتی قوتوں کی طرف سے مسلمانوں پر بتسلسل ظلم و تشدد اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری کے معاملات اور مختلف طریقوں سے اللہ کی وسیع زمین کو ان کے لیے تنگ کرنے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسلمان مذہب اسلام سے بیزار ہو کر مرتد ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں اور ان کی دشمنی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ یہ کافر ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ اہل کتاب میں سے اکثر و بیشتر کی یہ خواہش ہے کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، بسبب اس حسد کے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، بات اس کے کہ حق ان پر خوب واضح ہو چکا ہے۔ سامعین بھی احتشام، یہ تو ارتداد ہر زمانے میں واقع ہوا ہے، لیکن قرب قیامت کا زمانہ ارتداد کا زمانہ ہے۔ سینکڑوں احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب ارتداد کا سیلاب برپا ہوگا، لوگ انفرادی طور پر بھی مرتد ہوں گے، اجتماعی طور پر بھی مرتد ہوں گے، خاندان کے خاندان، جماعت کی جماعتیں مرتد ہوتی چلی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوهُ أَفْوَاجًا، کہ لوگ اسلام سے فوج در فوج نکلیں گے جیسا کہ فوج در فوج داخل ہوئے۔ سامعین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ارتداد کے اسباب کیا ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر اشکال و اعتراضات کی موسلادھار بارش کر کے سادہ مسلمانوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، تو کہیں پر اسکول کے نصاب میں ایسے مضامین پیوست کر دیے گئے جنہیں پڑھ کر مسلم بچے خود ارتداد کے دلدادہ بن گئے، تو کہیں پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بعد میں اس کا انکار کر دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مذہب اسلام سچا اور حق نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں اپنے اپنے اعتبار سے سچ اور برحق ہے، لیکن آئیے ہم آپ کو چند بنیادی اسباب سے روشناس کراتے ہیں۔ سامعین کرام، ارتداد کا سب سے پہلا سبب مسیحی عالمی پالیسیاں ہیں، خواہ وہ مسیحی مشریوں کی شکل میں ہو یا اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں ہو۔ ہمارے ان مشریوں کا مقصد، مسیحی پادریوں کی زبانی سنیے کہ ہماری ان مشریوں کا مقصد مسلمانوں کے اندر مسیحی اخبار و خیالات کا منتقل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ سند فراغت بعد میں حاصل کرتے ہیں، اسلام سے پہلے خارج ہو جاتے ہیں۔ ارتداد کا دوسرا بنیادی سبب غربت و افلاس اور فقر و فاقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمان کثرت سے مرتد ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور فقر و فاقہ ہے، بلکہ ایک منظم سازش اور پلان کے تحت مسلمانوں پر ایسے حالات مسلط کیے جا رہے ہیں کہ غربت و افلاس اور معاشی زبحالی کا شکار ہو کر اپنے دین و ایمان کو خیرباد کہہ رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اجتماعی طور پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اجتماعی طور پر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک انفرادی ذمہ داری ہے، ایک عمومی ذمہ داری ہے۔ عمومی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ جب آپ برائی کو دیکھیں تو
تو اس کو دل میں برا سمجھے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اسی میں دنیا و آخرت کا راز مضمر ہے، ورنہ تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں وما علینا الا البلاغ۔